حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کے پہاڑ پر بلایا تاکہ ان سے براہ راست بات چیت کر سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن اور 40 راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی اور انہیں اپنی عظیم کتاب تورات عطا کی۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں نکلے، ایک نئے راستے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پہاڑ پر بلایا تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکے، اور تورات جیسی عظیم کتاب نازل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ان سے جدا ہوں گے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نگہبان قرار دیا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے عبادت کے بعد کوہ طور کے پہاڑ پر پہنچے۔ یہ ایک عظیم لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا دیدار کروائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، میں اپنی ہلکی سی جھلک اس پہاڑ پر ظاہر کروں گا۔ اب اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو تمہیں میں اپنا دیدار نہیں کروا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی دیدار کی ضد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی جھلک اس پہاڑ پر ظاہر کی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، اے میرے پروردگار، تو مجھے معاف فرما دے، اور اپنی خطا کی اعتراف بھی کیا۔ اے پروردگار، تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو جو فرماتا ہے وہ ہمارے لیے درست ہی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ وہ بلند ہستی ہے جس کی ہلکی سی جھلک سے پہاڑ کوہ طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جو آپ جانتے ہیں کہ آج لوگ وہاں سے سرما لے کر آتے ہیں، اس پر اللہ کا نور پڑا تھا اور وہ پہاڑ بہت پاکیزہ ہے۔